ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جب ملاقات سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو کروائی جا سکتی تھی, تھرسڈے کو کروائی جا سکتی تھی, اس سے پہلے بھی ہم نے معاملات دیکھے جامی صاحب, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ جان کے اس دن کرواتی ہے وہ ملاقات یا معاملات, جس سے یہ تاثر بھی ساتھ جائے کہ اے کچھ نہیں ہے یہ حکومت والے, یہ فارغ ہے. دیکھیے یہ تاثر, اس تاثر سے ایک چیز کو تقویت مل رہی ہے, اور یہ جو تاثر ہے تقویت کس چیز کو دے رہا ہے, اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ فریقین کون ہے, کہ فریق کون ہے. اور عمران خان صاحب جو بات کیا کرتے تھے کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے, تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دراصل اس کمرے میں جب یہ دونوں فریق ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا بھی ہوتا ہے جو دکھائی نہیں. آج خواجہ صاحب نے کیا تھا نا آن دی فلور آف دی ہاؤس, ایگزیکٹ یہ بات کی ہے کہ وہ کہتے تھے فلاں سے کر لیں, ان سے یہ مذاکرات بند کریں. نہیں وہ چیخیں تو کافی ساری. اچھا تو اب دیکھیے جب مذاکرات ایسی کیفیت میں ہوں کہ جب آپ کمٹ کر رہے ہوں یا آپ کہیں کہ جی آج ملاقات ممکن نہیں ہے, ملاقات ہو جائے, جی جی آپ بہانے بنا رہے ہوں کہ نہیں 6 آدمی نہیں ملیں گے, 5 ملیں گے, 5 نہیں ملیں گے, 7 ملیں گے, اس کمرے میں نہیں ملیں گے, اس کمرے میں ملیں گے, پریکٹیکلی یہی معاملہ تھا. اسپیکر بیچارے کو پوری حکومت کو ڈسکریڈٹ کر دیا, جنہوں نے کہا کہ ملاقات کروا دیں گے, نہیں کروا, اور پھر اتوار والے دن کھلا, اور پھر اتوار کے دن ملاقات ہو گئی. اب آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملاقات ہونے میں کیا کیا عوامل کار فرما تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تمام تر غصے کے باوجود, تمام تر غصہ ہے حکومت کی طرف, جو خاص طور پر $190 ملین کیس پر دکھایا جا رہا ہے. سر اس کو نا القادر ٹرسٹ کیس, القادر ٹرسٹ اب کیس کہہ لیں. القادر ٹرسٹ کیس میں جو غصہ دکھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ انہیں سزا ہونی ہی ہونی ہے. فیصل واڈا صاحب بھی آ کے بتا رہے ہیں, سب لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ جناب سزا ہونی ہے. بلکہ ایک پریس کانفرنس تو میں نے دیکھی جس میں طلال چودھری صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے, مجھے عطا تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب, مجھے عطا تارڑ صاحب کا نام یاد تھا, یہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں, یاد نہیں رہا تھا کہ وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. خیر ان دونوں نے تقریباً ثبوت ہی سامنے رکھ دیے, اپنی خواہشات کا پلندہ بھی ساتھ ہی رکھ دیا کہ جب یہ ثبوت ہے جو ان کے خیال میں ڈیفنس منسٹر آلسو, اور ڈیفنس منسٹر صاحب ٹو, تو ان کے ساتھ ساتھ اب ساتھ یہ فرمائش بھی ہے کہ انہیں سزا ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور پھر ایک اور اہم چیز وہ ہے اعجاز چودھری, سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر. اب یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم نے سامنے بھی بیٹھے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ہم سامنے نہیں آتے لیکن کسی اور جگہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, کسی اور جگہ پر سوچ رہے ہیں. آپ دونوں سے جو ٹاپ کوسچن ہے اس پہ کافی ساری چیزیں سے واضح ہوتی ہیں, مطلب اس سے تعبیرات لی جاتی ہیں. سمرائز کر لینا, وہ سزا مؤخر, فیصلہ سنانا مؤخر, سزا تو میں نے ہمیں کہہ دیا, فیصلہ سنانا جو مؤخر ہوا اس کے پیچھے آپ دونوں کی حکومت کے بقول سزا ہونی تھی نا. اور اس کی تیاری اس حد تک تھی, حبیب صاحب کی بات ادھوری رہ گئی, اس حد تک تھی کہ متوقع سزا کے میرٹس اور ڈیٹیلنگ تک کی جو جی ایف ایکس ہوتی ہیں وہ بن چکی تھیں, اور پوری ایک ویڈیو فارم میں بھی ایک چھوٹا پیکٹ جو ہے وہ منظر عام پر سوشل میڈیا پہ آ چکا تھا, یاد دہانی کے لیے. جی, یاد دہانی کے لیے. اور جنہوں نے وہ پیش کیا ان سے لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا آپ کو, تو وہ ادارہ اس کو جواب نہیں دے سکا, ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, ویب سائٹ. 4 چیزیں سر اس میں امپورٹنٹ ہیں جو آپ گنوا رہے ہیں. یہ اتوار کے روز ملاقات ہونا میرے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو جتنا یہ ہے کہ علی امین کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات لان میں اکیلے ہونے دی گئی ہے. میرے لیے یہ زیادہ بالکل ٹھیک ہے, درست. دوسری بات اعجاز چودھری صاحب والی بات میں سہمت ہوں. تیسرا یہ کہنا کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ وکری طبیعت کے ہیں اور وہ تھوڑا سا اور طرح کا مزاج ہے, اس لیے انہوں نے سزا مؤخر کی ہے, یہ فیصلہ مؤخر کیا ہے. سبحان اللہ. ہاں, اور حالانکہ ٹائم آ چکا ہوا ہے اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو فیصلہ لے کے آیا ہوں, تو وہ چوتھی بار جو مؤخر ہونا ہے یہ اس کے ساتھ نتھی کر لیں. اور پانچواں یہ کہ آج ہی جب ہم مخاطب ہیں تو ایک روز پہلے کہہ لیں آپ, پشاور میں جناب آرمی چیف صاحب کی سربراہی میں صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, صوبے کے گورنر, تمام جماعتوں کے قائدین, 2 سابقہ وزرائے اعلیٰ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نعمان کی صورتحال پر بات ہو رہی تھی. اچھا, اس پہ میں اپنی رائے ابھی تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رکھتا ہوں. میں نے تو ایونٹس چین آف ایونٹس دی, میرا تو دل یہ ہے کہ یہ رائے محفوظ ہی رہے, لیکن چین آف ایونٹس. اچھا, تو اس میں اور پھر خواجہ صاحب کا بیان
خواجہ صاحب جس طرح تل ملائیں آج کی کل کی اپڈیٹس کے اوپر کہ یہ پھر مذاکرات وہیں کر لیں جہاں یہ کہا کرتے تھے، بند کریں یہ مذاکرات،